بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 16 دسمبر بروز بدھ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ السعودیہ ایئر لائن کے ذریعے شہد لے جانا منع ہے۔ سعودیہ ایئر لائن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسافروں کو سامان میں شہد لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 نے السعودیہ ایئر لائن سے کیے گئے استفسار کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک شخص نے ایئر لائن کے ٹویٹر پر ایئر لائن میں شہد لے جانے پر پابندی ہونے کا سوال کیا۔ ایئر لائن کی جانب سے جواب میں کہا گیا ہے کہ پالیسی کے مطابق مسافروں کے شہد لے جانے پر پابندی ہے۔ ہینڈ کیری یا کارگو دونوں صورتوں میں شہد نہیں لے جایا جا سکتا، تاہم اس کی وضاحت بیان نہیں کی گئی کہ پابندی کی وجہ کیا ہے۔ واضح رہے، انٹرنیشنل ایویشن پالیسی کے تحت مسافروں کو پاور بینک کارگو کے سامان میں لے جانے پر پابندی ہے۔ ریچارج ہونے والی بیٹری سامان میں پیک کرنے سے قبل اسے مکمل طور پر کر لینا چاہیے۔ بصورت دیگر ایئرپورٹ پر چیکنگ مشین سے سامان گزارتے وقت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہائی وے پر نمبر پلیٹ چھپانے پر 20 دسمبر سے خودکار چالان۔ گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں کو چھپانے یا ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کو ہائی وے پولیس نے قانونی خلاف ورزی قرار دیا ہے، جس پر سسٹم کے ذریعے خودکار طریقے سے چالان کیا جائے گا۔ ویب نیوز سبق نے ہائی وے پولیس کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایات کے حوالے سے کہا ہے کہ 20 دسمبر سے گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں میں تبدیلی کرنے یا انہیں چھپانے پر چالان کا خودکار سسٹم شروع کر دیا جائے گا۔ واضح رہے، زیادہ تر ہائی ویز پر سفر کرنے والے تیز رفتاری یا دیگر قانون شکنی سے بچنے کے لیے اپنی گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں کو چھپانے کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کرتے ہیں تاکہ خودکار چالان سے بچ سکیں۔ محکمہ ٹریفک کے قانون کے تحت گاڑی کی نمبر پلیٹوں میں کی جانے والی تبدیلی قانونی طور پر جرم ہے۔ ایسا کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جاتی ہے، تاہم ہائی ویز پر نصب خودکار طریقے سے تیز رفتار کا چالان کرنے والے ریڈار ساہر سسٹم سے بچنے کے بعض پیشہ ور ڈرائیور ہائی وے پر نکلتے ہی اپنی گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں پر ٹیپ لگا کر ان کے نمبر چھپا دیتے ہیں تاکہ چالان نہ کیا جائے۔ واضح رہے، مملکت میں ہائی ویز پر حد رفتار جو کہ 120 کلومیٹر کی فی گھنٹہ تھی، اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ بعض شاہراہوں پر حد رفتار کو 120 سے بڑھا کر 140 کر دیا گیا ہے، جبکہ ایسی ہائی ویز جو زیادہ مصروف رہتے ہیں وہاں حد رفتار 120 ہی ہے۔ مسروقہ مویشی آدھی قیمت میں فروخت کرنے والا گروہ گرفتار۔ مکہ ریجن میں پولیس نے مویشی چرانے والے 10 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان انتہائی منظم انداز میں وارداتیں کرتے اور مسروقہ مویشی آدھی قیمتوں پر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن کی پولیس کو مویشی منڈی کے تاجروں کی جانب سے شکایات موصول ہوئی تھی کہ ان کے مویشی غائب ہو جاتے ہیں جبکہ چور کا بھی پتہ نہیں چل رہا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے منڈی کی خفیہ نگرانی شروع کر دی۔ ملزمان مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہو کر واردات کیا کرتے تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزمان کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل ہونے کے بعد خصوصی ٹیموں نے ان کی نگرانی شروع کر دی۔ پولیس گروہ کے چند افراد کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی جو انتہائی ارزاں داموں میں مویشی فروخت کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ دوران تفتیش ملزمان نے انکشاف کیا کہ وہ واردات کرنے سے قبل منڈی کی مکمل ریکی کیا کرتے تھے اور اسے باڑوں کا انتخاب کرتے تھے جہاں نقب لگانی آسان ہو۔ ملزمان پہلے سے منتخب کیے گئے باڑے میں رات گئے نقب لگاتے اور مویشیوں کو ہانک کر دور لے جاتے جہاں ان کے دوسرے ساتھی لوڈنگ ٹرک کے ساتھ موجود ہوتے۔ مسروقہ مویشی ٹرک میں لوڈ کرنے کے بعد وہ انہیں دوسرے شہر لے جا کر آدھے نرخوں میں فروخت کر دیا کرتے تھے۔ دوران تفتیش ملزمان نے بتایا کہ اب تک وہ 800 کے قریب مویشی چرا چکے ہیں۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف FIR درج کرنے کے بعد ان کا کیس پبلک پراسیکیوشن کے ادارے کو ارسال کر دیا، جہاں گروہ پر مقدمہ دائر کر کے ان کا چالان عدالت میں بھیج دیا جائے گا۔ کورونا ویکسین کے لیے 1 لاکھ افراد کی رجسٹریشن۔ کورونا ویکسین کے لیے رجسٹریشن کرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ ہو گئی ہے۔
سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ صحتی ایپ میں رجسٹریشن کے آغاز سے اب تک 1 لاکھ سے زیادہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے خود کو رجسٹر کیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین کے خواہش مند شہری غیر ملکی صحتی ایپ میں خود کو رجسٹر کر لیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے سعودی عرب کا 990 ارب ریال کے بجٹ۔ سعودی عرب نے سال 2021 کے لیے 990 ارب ریال کے قومی بجٹ کا اعلان کر دیا۔ آمدنی کا تخمینہ 849 ارب ریال لگایا گیا ہے، جبکہ 2020 کے خسارے کو کم کر کے 141 ارب ریال پر لائے جانے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ سعودی خبرساز ایجنسی SPA کے مطابق خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بجٹ اجلاس کی آن لائن سربراہی کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ رواں سال دنیا بھر کو کورونا کی وبا کا سامنا کرنا پڑا، جس نے دنیا کی معیشت پر گہرے منفی اثرات مرتب کیے۔ کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کورونا میں مبتلا ہونے والے شہریوں اور غیر ملکیوں کے وہ غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے ان کو بھی مفت علاج معالجے کی سہولت فراہم کی گئی۔ وبا کے دوران سعودی کابینہ نے امور صحت سے منسلک کورونا کی وبا سے ہلاک ہونے والے ہر کارکن کے لیے 5 لاکھ ریال مختص کیے تھے۔ یہ اعلان اس وقت سے نافذ العمل تھا جب کورونا کا پہلا کیس مملکت میں ریکارڈ پر آیا تھا۔ بجٹ کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آلِ سعود نے مزید کہا، اس میں شک نہیں کہ رواں برس تاریخ میں سخت ترین سال رہا۔ سال رواں کے بجٹ میں ہم نے شہریوں اور مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کی صحت کو اولویت دی ہے تاکہ کورونا کے اثرات سے بخوبی نمٹا جا سکے۔ جدہ میں بارش، متعدد شہروں میں موسم غیر یقینی۔ جدہ میں آج بدھ کو درمیانے درجے کی بارش ہوئی ہے۔ دیگر شہروں میں بھی آج بارش کی توقع ہے۔ تفصیلات کے مطابق جدہ میں آج صبح موسم ابرآلود رہا جبکہ موسم سردی مائل ہو گیا۔ صبح 8 بجے کے قریب متعدد محلوں میں کہیں تیز اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوئی جس سے شہر جل تھل ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن کے ساحلی علاقوں سمیت قصیم، شمالی حدود اور مدینہ منورہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح تبوک، ریاض اور شمالی علاقوں میں گرد آلود ہوا چلے گی جس سے حد نگاہ متاثر ہوگی۔ محکمے نے کہا ہے کہ جبیل الخبر، دمام اور قطیف میں دھند چھائی رہے گی۔ عسیر اور جنوبی علاقوں میں رات 10 بجے تک موسم غیر یقینی رہے گا۔ تیز بارش اور گرج چمک کا امکان ہے۔